کر گیا ہے۔ انتخابات میں اصل مقابلہ نیشنل گروپ اور فاؤنڈر گروپ کے درمیان ہے۔ تنازع کا آغاز 15 ستمبر 2010 کو ہوا جب نیشنل گروپ امیدواران کے بروقت کاغذات نامزدگی جمع نہ ہونے پر الیکشن کمیشن نے فاؤنڈر گروپ کے ایسوسیٹ اور کارپوریٹ کلاس کے 12 امیدواروں کو بلا مقابلہ کامیاب قرار دے دیا۔ نیشنل گروپ نے ان نتائج کو مسترد کرتے ہوئے ہائی کورٹ سے حکم امتناعی حاصل کر لیا، جس پر دونوں گروپوں کے درمیان عدالتی جنگ بھی شروع ہو گئی۔ گروپ نے بعد ازاں ہائی کورٹ ہی سے الیکشن شیڈول جاری کروا کر 21 اور 22 اکتوبر کو ایسوسی ایٹ اور کارپوریٹ کلاس کا انتخاب کرا لیا۔ فاؤنڈر گروپ نے اس انتخاب کا بائیکاٹ کیا۔ مقدمہ زیر سماعت ہونے کے باعث ہائی کورٹ نے نتائج روک لیے اور 2 دسمبر کی تاریخ دی۔ فاؤنڈر اور نیشنل گروپ تنازع نے اس وقت عجیب و غریب رخ اختیار کیا جب فاؤنڈر گروپ ڈی جی پی او کے احکامات لے کر چیمبر آف کامرس پہنچا اور انتظامیہ کو بتایا کہ ان احکامات کے تحت ایڈ ہاک مینجمنٹ کمیٹی کے تعین کے لیے چیمبر کے دفاتر سینئر ترین ایگزیکٹو ممبران کے حوالے کیے جائیں، جس پر سیکریٹری چیمبر کرنل ریٹائرڈ ظفر محمود نے سخت مزاحمت کرتے ہوئے پولیس طلب کر لی اور موقف اختیار کیا کہ فاؤنڈر گروپ قبضہ کرنے آیا ہے۔ ایس پی مدینہ ٹاؤن چودھری صادق ڈوگر چیمبر آف کامرس پہنچے۔ معاملہ کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے فاؤنڈر گروپ کو قبضہ گروپ کا الزام دیا، جس پر شدید ہنگامہ برپا ہو گیا، جس کی ایک جھلک پیش خدمت ہے۔ میں عدالت کو لکھ کے بھیج رہا ہوں ابھی کہ یہ معاملات جو ہیں یہ ڈسپیوٹڈ لیٹر ہے اور انہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ سر ہم قبضہ کرنے کے لیے یہ بات غلط ہے۔ فاؤنڈر گروپ کے تاجر اور صنعتکار ایس پی مدینہ ٹاؤن صادق ڈوگر پر برس پڑے اور انہیں جانبدار قرار دیا۔ ہنگامہ اس قدر شدید تھا کہ 1 گھنٹہ تک کان بڑی آواز سنائی نہ دی اور ایس پی مدینہ ٹاؤن صادق ڈوگر بے بسی کی تصویر بن گئے۔ چیمبر آف کامرس کے سابق سینئر نائب صدر اور فاؤنڈر گروپ کے مرکزی رہنما میاں ظفر اقبال نے پروگرام ہتھ کڑی کے لیے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ سابق صدر چیمبر آف کامرس شیخ عبد القیوم، سیکریٹری کرنل ریٹائرڈ ظفر محمود اور ڈپٹی سیکریٹری عابد مسعود کی کرپشن اور لوٹ مار کو منظر-عام پر لانے کی وجہ سے نیشنل گروپ اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا فیصلہ چیمبر آف کامرس کے الیکشن جو ہیں وہ 2010-11 وہ جولائی میں شروع ہوئے اور اس کے بعد اس کے پروسیس مکمل ہوتے ہوتے 15 سپٹمبر کو الیکشن کمیشن نے فاؤنڈر گروپ کے امیدواروں کو کامیاب قرار دے دیا۔ لیکن فیصلہ چیمبر آف کامرس میں موجود قبضہ گروپ جو ہے انہوں نے الیکشن کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، جس پر ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا۔ ہائی کورٹ نے ایک ثالثی فیصلے کے طور پہ کوشش کی کہ دوبارہ الیکشن کریں، جو کہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھے۔ فاؤنڈر گروپ کے امیدواران اس فیصلے کے خلاف دوبارہ ریویو میں گئے اور وہ سلسلہ جاری ہے ابھی تک۔ نیشنل گروپ کے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں وہ یہ سمجھ چکے ہیں، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ انشاءاللہ فاؤنڈر گروپ کے کامیاب امیدواروں نے آ کر ہی اپنا صدر بنانا ہے اور انہوں نے ہی چیمبر کو چلانا ہے، لہٰذا جان بوجھ کر ہمارے فنڈز کو ضائع کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارے پاس جب ہم چارج سنبھالیں ہمارے امیدواران وہاں بیٹھے تو ان کے پاس خزانہ خالی ہو۔ ہم نہیں چاہتے کہ فیصل آباد کے صنعت کار اور تاجر کوئی حالات کو سنگینی کے تحت کوئی خرابی ہو، ہم اس کو پرامن طریقے سے ہینڈ اوور کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو حالات ہمیں دکھائے جا رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ اس کا رویہ اپنایا جا رہا ہے، وہاں پہ جو سیکٹری بیٹھا ہے غیر قانونی چیمبر کے اندر وہ بھی غلط کام کر رہا ہے، وہ بھی کرپشن میں ملوث ہے، ڈپٹی سیکٹری بھی کرپشن میں ملوث ہے۔ ہم ان تمام کو وارننگ دے رہے ہیں کہ ابھی انسان بن جائیں اور چارج چھوڑ دیں فوری طور پر۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس کا جو موجود صدر ہے، پچھلے سال جو صدر منتخب ہوا تھا، وہ نام نہاد صدر، اس کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک جعلی ممبرشپ کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے،
जाली मेंबरशिप को हमने डीजीपी साहब के पास चैलेंज कर रखा है और चूंकि कोर्ट में केस है, हाई कोर्ट के अंदर, अदालत आलिया के अंदर केस है, जिसकी वजह से वो अभी कोई फैसला करने से कासर है। हमने उस पर यह भी अपील की है कि पिछले 1 साल के अंदर जो भी इन्होंने अखराजात किए हैं नाजायज़, जो भी दावतें मौजें उड़ाई हैं, वो सब इनके पर्सनल अकाउंट से रिकवर करवाई जाए। मैं समझता हूँ कि ये फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जितने भी मेंबरान हैं उनके साथ ये ज्यादती हो रही है कि एक सेक्रेटरी जब कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है और उसके ऊपर वो कुछ फेवर नहीं दे सकता, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उसे काम करना होता है, तो इस वक्त भी वो 60,000 रुपये इसका कॉन्ट्रैक्ट दोबारा किया इन्होंने और उसके बाद वो 80,000 रुपया निकलवाना है, जो कि बिल्कुल ही मेम्बरान के फंड्स के साथ जाती है। डिप्टी सेक्रेटरी है, उसके ऊपर भी ये चार्जेस हैं, बल्कि यकीनन ये बात है कि उन्होंने एक 5 अमेरिकन NGOs है उसके कुछ इमदाद भेजी थी चैम्बर की अपग्रेडेशन के लिए। इन्होंने वो आपस में प्रेसिडेंट और वो डिप्टी सेक्रेटरी इन्होंने मिलकर उसको हड़प किया, वो तकरीबन 7-8 लाख रुपया था। मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता जाऊँ कि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से हमने पिछले 1 साल के अंदर एक वहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाहर ब्रिज बनवाया है किनाल के ऊपर, वो फैसलाबाद फाउंडर ग्रुप का कारनामा है। उसके बाद यहाँ पे 132 kVA का ग्रिड स्टेशन सत्याना रोड पे है, उसको ऑपरेशनल करवाया है। दरियासना साबिक MNA मियां फरहान लतीफ़ ऑफ जनाब ग्रुप को चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एडहॉक मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया है, जो हाई कोर्ट की जानिब से इंतखाबात के नताइज के ऐलान तक तैनात रहेंगे। हाई कोर्ट में जारी अदालती जंग में नेशनल ग्रुप कामयाब होगा या फाउंडर ग्रुप, इसका फैसला 2 दिसंबर को हो जाएगा। कैमरामैन आबिद मिनहास और फहद जान के साथ प्रोग्राम हथकड़ी के लिए मोहम्मद नसीम शाह। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये काबिल भी ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी आपसे इल्तिजा है कि अपने इर्द गिर्द कोई भी मुजमाना सरगर्मियाँ मशकूक हरकत होते हुए देखें तो मुताल्लिका थाने से ज़रूर रुजू करें, वरना हमारा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप हमें मेल कर सकते हैं। मेरा आपसे वादा है कि आपका नाम सीधा इराद रहेगा। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नए मौजू के साथ। जब तक के लिए अल्लाह के बाद।